ویلکم بیک جناب علی نیاز صاحب، آپ سے ہی ہم شروع کریں گے، چونکہ آپ ہمیں تھوڑا سا بتا رہے تھے حکومت کے بارے میں، موجودہ حکومت کے بارے میں اپنا جی ناظم صاحب، میں اس بات یہ بات کر رہا تھا کہ نظریاتی لوگوں کو، قابل ترین لوگوں کو پی ٹی آئی نے پیچھے چھوڑ دیا اور انویسٹر کو آگے لے آئے. انویسٹر کو آگے لے آئے، یہ کیا ہے؟ یہ انویسٹر جہانگیر ترین صاحب نے انویسٹمنٹ کیا، آج اس کا ہم خمیازہ بھی پاکستان پورا بھگت رہا ہے بزدار کی صورت میں. یہ کتنے پرسنٹ سچ ہے جی کہ جہانگیر ترین نے پیسے لگا دیے، اور یہ کیا ہے جی؟ سر دیکھیں، جو آپ کے سامنے ٹی وی میں لوگ آپ دیکھتے ہیں، اجمل چیمہ ہو گیا، دوسرے تیسرے راجہ ریاض صاحب ہو گئے، جو ایک ٹیم بنا لی ہے جہانگیر ترین صاحب نے، وہ آپ سیکٹریٹ جائیں سامنے آئیں گے. یہ سننے میں آ رہا تھا جی کہ آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں نا، بلاگ بھی بن گیا، بلاگ بن گیا. وہی لوگ جب آپ جاتے ہیں سیکٹریٹ جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ سیکٹریٹ جاتے ہیں، تو وہی چہرے آپ کے سامنے ہوں گے. تو پھر کیسے اس بات کو ہم نگلیکٹ کریں گے؟ یہ جھوٹ ہے، الزام ہے. جناب مشتاق خان صاحب، ایک بات بتائیں. آج بات چونکہ موجودہ حکومت کی ہو رہی ہے اور حالات تبدیلی کی ہو رہی ہے، تو ڈینگی ایک بہت بڑی وبا جو ہے وہ بن کے سامنے آ رہا ہے بہت سالوں سے. پچھلے سال اس سے پچھلے سال بہتری آنی چاہیے تھی، لیکن بالکل کمزور پڑ گئے ہیں، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. بہت زیادہ مریض جو ہیں وہ اس وقت ڈینگی کے نظر آ رہے ہیں. اس کی اصل وجہ کیا ہے جی؟ اصل وجہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی لاپرواہی ہے. چونکہ یہ سارے ایشوز جو ہیں، ڈینگی ہو یا کوئی دوسری وبا ہو، ان پہ پیشگی اقدام اٹھانے پڑتے ہیں ہمیشہ سے، ان پہ کنٹینیو کام کرنا پڑتا ہے. تو جب یہاں پہ کوئی چیز آ کر کوئی ہتھوڑا آپ کے سر میں لگتا ہے تو پھر آپ کو ہوش آتا ہے، پھر آپ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، پھر آپ کے جو ہے وہ سارے دوڑ لگ جاتی ہے، پھر دوڑیں لگ جاتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہم کسی قابل نہیں رہتے، کچھ بھی نہیں ہوتا. نہ ہمارے پاس ان کی ادویات کی کوئی تیاری ہوتی ہے کہ بیفور ٹائم جو ہے وہ ہم میڈیسنز جو ہے وہ پھر ہم خریداری کرنے. میں آپ کو یہاں پہ معذرت کے ساتھ بتاتا چلوں، آپ نے ادویات کی بات کی، میڈیسن کی بات کی جی، تو میڈیسن پچھلے چند دنوں میں، ایک 15 سے 20 دن پہلے ایک ٹینڈر ہوا ہے، بڑی میں وثوق سے بات کر رہا ہوں. اس میں ہماری کیا نام ہے ان کا، جو منسٹر اس وقت ہیلتھ ہیں، یاسمین راشد صاحبہ، میں ان کو واضح طور پہ یہ بتاؤں گا کہ آپ یقین کریں یاسمین راشد صاحبہ، اللہ گواہ ہے کہ آپ کی چھتر چھایا کے تلے اربوں روپے کا چونا لگ گیا ہے گورنمنٹ کو، پنجاب گورنمنٹ کو، ڈینگی کی میڈیسن لینے میں. وہ میڈیسن جو ہم نے گھر گھر جا کے اسپرے کرنا تھا اور اس طرح کے معاملات کرنے تھے، اس میڈیسن کو خریدنے میں، اس کا ٹینڈر کرنے میں، آپ دیکھیں ایک چیز ہمیں مارکیٹ میں اویلیبل ہے 100 روپے کی، اور اسی چیز کو ہم نے خرید لیا ہے 1000 روپے میں. اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. یہ میرے پاس پروف بھی ہے، میں موجود ہوں. میں الحمدللہ ناظم علی ناظم، جب آپ مجھے حکم کریں گی میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کے علم میں بھی ہے اور لوگوں کے بھی علم میں ہے. اس پہ بہت سارے پاکستان کے لوگ جو ہے، محب الوطن لوگ جو ہے وہ کام بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ کرے کہ ایسے معاملات آئیں اور اس کے لیے عوام جو ہے وہ خود سے بات کرے اور گورنمنٹ سے پوچھے. بھئی ہم پوچھ سکتے ہیں. تو اس پہ مجھے بتائیے گا کہ آپ اپنا مشتاق خان صاحب، کہ اس میڈیسن میں بھی ایسا ہوا ہے؟ اگر میڈیسن اس طرح ہو رہا ہے پھر بھی ہمارے گھر تک وہ، تو میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ گھر پہ آیا ہو ابھی تک. جی پلیز. جی میں ناظم صاحب آپ سے متفق بلکہ اتفاق کرتے ہوئے سوال کر رہا ہوں. آپ تو یاسمین راشد صوبے کی وزیر کے بارے میں یہ سارے اٹھا رہے ہیں آپ سوالات. بات یہ ہے کہ آپ کے جو وفاقی وزیر کیانی صاحب نے میڈیسنز میں جو بدعنوانی کی تھی، جو پروف ہو گئی، 100% پروف ہو گئی، اور آپ نے اس کو جو ہے وہ اتار کر اپنی پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا، بجائے اس کو آپ اڈیالہ جیل بھیجتے. بنتا یہ تھا، جتنے بڑے ایماندار آپ لیڈر ہیں، بنتا یہ تھا کہ آپ کا وزیر
آپ کے اقتدار کے ٹائم تک، اینڈ ٹائم تک وہ ڈیالہ جیل میں رہتا اور دوسرے کسی کی شاید جرت نہ ہوتی، لیکن آپ نے اس کو سیکرٹری جنرل بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ جناب یہاں پہ بدعنوانی کرو تو آپ کی پروموشن ہوتی ہے، تو سارے کریں گے پروموشن۔ صاحب آپ ابھی فرما رہے تھے کہ بنیادی معاملات جو ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے، آپ نے کہا کہ انویسٹر لوگ آ گئے ہیں، اگر گورنمنٹ کے پاس انویسٹر ہیں تو عام آدمی میڈیسن سے بھی بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ گھر گھر میں اب بہت سارے ایسے ٹیلی فون کالز جو ہیں وہ میں نے خود سنی ہے، اور دوستوں نے بتایا ہے کہ ڈینگی جو ہے وہ ہمارے گھر میں میرے فلاں بیٹے کو ہو گیا، والدہ کو ہو گیا اور ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس پہ کنٹرول کیا جا سکے اور معاملات بہتر ہو سکے؟ آج سے 8 دن پہلے میری ماموزاد کزن ڈینگی سے فوت ہوئی ہیں، میرے بانجے کو ہوا ہے، میرے 2 کزنز کو ہوا ہے، میری فیملی میں بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی ڈینگی سے لڑ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں ایسا ہی ہو رہا ہے، گھر گھر میں بیمار ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے پاکستان نے اگر پی ٹی آئی کو پروموٹ کیا تو ان کے دعووں کی بنیاد پر کیا، لیکن خود ہی پی ٹی آئی اپنے دعووں کے برعکس چل رہی ہے۔ ہم نے پی ٹی آئی اگر محبت کی، پی ٹی آئی سے جوائن کیا یا پی ٹی آئی کا ساتھ دیا کسی وقت میں، تو اس لیے دیا کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہم سٹیٹس کو سے پریشان ہو چکے تھے ان کی کرپشن سے، ان کے آئے دن کوئی نہ کوئی مطلب وہ وقت بہت کم ہے۔ مشتاق خان صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا چھوٹی سی بات مجھے بتا دیجئے گا، میں آپ سے گزارش کروں گا خان صاحب کہ کیسے پاکستان کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، عوام کو ریلیف کیسے مل سکتا ہے، اچھے اور دیانتدار حکمران کیسے آ سکتے ہیں؟ پلیز۔ بات یہ ہے سر، آپ کا مکمل طور پر آئین سمیت، آئین پاکستان کے آگے جب ایسے بڑی میں کہ وہ بن جاتے ہیں خیر خواہوں کی دیواریں کہ جناب، بات یہ ہے کہ آپ کی میں کہ ملک میں اس وقت آپ کا ملک میں غیر یقینی ہے، اور غیر یقینی کی صورتحال سے کوئی چیز کلیئر نہیں ہو پا رہی، تو یہاں پہ مکمل طور پر کسی عمران خان کو لانے کے لیے نظام میں گڑبڑ نہ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ پورا نظام جو ہے یہ تبدیل کریں، پورا نظام تبدیل ہوگا، ریسٹرکچر ہوگا، آگے جا کر کوئی انسان کے بچے جب آئیں گے تو پھر جو ہے وہ کوئی حکومت بنے تو سمجھ میں آئے گی۔ جی بولیں صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں عمران خان جیسا ایماندار حکمران ہو اور اس کے صدارتی نظام کے تحت ہو۔ یہ بلیک میلر جو ہے، کبھی ایم کے ایم ٹانگیں کھینچتی ہے، کبھی بلوچ کھینچتے ہیں، کبھی کوئی کھینچتا ہے، اس لیے عمران خان سے حکومت نہیں چاہ رہی، نہ مہنگائی پہ قابو ہوگا، نہ پٹرول کی قیمت پہ قابو ہوگا، نہ ڈالر کی قیمت پہ قابو ہوگا۔ عمران خان جیسے اگر ایماندار آدمی سے آپ کام لینا چاہتے ہیں، ہمیں بچائیں، عمران خان سے بچائیں، اس ملک عمران خان صاحب جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ ٹیم اچھی ہو، کچھ بھی نہیں کر اور خان صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں بچائیں عمران خان صاحب سے۔ بات یہ ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، وقت بہت کم ہے، لہذا میں کچھ نہیں کر سکتے، یہ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے تمام صوبوں میں ڈینگی کے معاملات پہ غور کریں، اور سب سے بڑی بات جو ہے جو میں نے کوٹ کی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے، ڈینگی کی میڈیسن خریدی گئی ہے اور بذریعہ ٹینڈر خریدی گئی ہے، اس میں گڑبڑ ہوئی ہے۔ واضح بات ہے کہ ایک چیز ہمارے اس ملک کا ایسا ادارہ جس نے 100 روپے میں وہ میڈیسن لی ہے، وہی میڈیسن جو ہے 1000 روپے میں جناب یاسمین راشدہ صاحبہ جو ہیں ان کی چتر چھایا تلے خریدی گئی ہے۔ اس پہ غور ہونا چاہیے، اس پہ فکر ہونا چاہیے۔ عوام کا پیسہ ہے، اور اگر پیسہ لگ گیا ہے تو عوام تک میڈیسن نہیں پہنچ رہی ہے، عوام اسی ڈینگی کا شکار ہو رہی ہے، گھر گھر میں ڈینگی کے مریض پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ پروگرام جاگتا پاکستان میں ناظم علی ناظم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔